رات کا وقت تھا، اچانک ہی تیز ہوائیں چلنے لگی۔ اس وقت میں اپنی دکان بند کر رہا تھا، سب برتن دھو کر سمیٹ دیے تھے، لیکن اچانک چلنے والی آندھی کی وجہ سے دھلے ہوئے سب برتن مٹی سے بھر گئے تھے۔ اب کل دکان کھولتے ہی سب سے پہلے مجھے یہ برتن دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ دکان کے دروازہ بند کرتے ہوئے میں بد دلی سے سوچ رہا تھا۔ اچھی خاصی صاف ستھری دکان تھی، لیکن اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے ہر طرف دھول مٹی بکھر گئی تھی۔ میں دکان کے دروازے کو تالا لگا رہا تھا جب اچانک ہی ایک لڑکی رات کے اس اندھیرے میں اور آندھی طوفان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری دکان پر آ گئی۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو، سر جھکا کر اس لڑکی نے انتہائی بے بسی اور عاجزی سے کہا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس وقت تو میں دکان بند کر چکا تھا اور سارے برتن بھی دھو دیے تھے۔ تم کچھ دیر پہلے آ جاتی جب موسم بھی صاف تھا، اب تم اتنے طوفان میں اکیلی آ گئی ہو۔ لڑکی کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں یہاں تک آ گئی ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تم مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو تو میں تمہاری بہت احسان مند رہوں گی۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ ایک بار پھر کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی۔ میری دکان پر دہی بھلے اور فروٹ چاٹ ہی ملتا تھا، لیکن اس وقت میں نے ایک پیکٹ میں اپنے گھر والوں کے لیے دہی بھلے ڈال رکھے تھے اور اب وہی دہی بھلے میں لے کے جا رہا تھا۔ سب سے چھوٹی بہن اکثر ضد کیا کرتی تھی کہ شام کو میں اس کے لیے دہی بھلے لے کر آیا کروں، اور آج اسی کی ضد پر میں نے کچھ بچا لیے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں اپنی بہن کی ضد پوری نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ایک مجبور اور بھوکی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر میں نے اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم یہ رکھ لو اور گھر جا کر کھا لینا، یہ میں نے اپنی بہن کے لیے بنائے تھے، لیکن شاید یہ اس کے نصیب میں نہ تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، تمہارا بہت شکریہ، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، میں کبھی نہ بھولوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے میری کتنی بڑی مدد کی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے شاپر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے چہرے کو کپڑے کی مدد سے ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جس ہاتھ سے اس نے شاپر پکڑا تھا وہ ہاتھ بہت عجیب سا تھا، ایسے لگتا تھا کہ اس کا ہاتھ جھلس گیا ہو۔ کبھی کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جس میں اس کا ہاتھ اور بازو جل گئے ہوں۔ جھلسی ہوئی اسکن دیکھ کر مجھے بہت کراہیت محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ بہت شکریہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، جوان لڑکی تھی، نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ میں چاہتا تھا اسے اس کے گھر تک خود چھوڑ کر آؤں۔ بہت تیز آندھی چل رہی تھی، اس کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن دہی بھلے کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑتے ہی وہ تیزی سے سامنے والی گلی میں داخل ہو گئے اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی، کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سر جھٹک کر میں بھی اپنے راستے ہو لیا۔ مجھے رہ رہ کر گڑیا کا خیال آ رہا تھا۔ وہ میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی ہو۔ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اپنی چھوٹی بہن کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دوں، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ میری بات سمجھ جائے گی۔ جب میں گھر پہنچا تو کھانے پر میرا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اماں، بڑی آپا، چھوٹا بھائی احمد اور سب سے چھوٹی گڑیا مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگی۔ آج سارے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر میں بھی کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ احمد میری طرف دیکھ کر بار بار مسکرا رہا تھا۔ آج سب بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے، لیکن احمد سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ کوئی خاص بات ہے تو مجھے بھی بتا دے۔ کھانا کھاتے ہوئے احمد کی طرف دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی خوشی کی ہے، اس لیے ہم سب خوش ہو رہے ہیں، اماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اماں کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی خوشخبری مل گئی تھی کہ سب ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اگر مناسب ہو تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی خوش ہو سکوں۔ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اماں کو بتانا ہی پڑے گا، کیونکہ بھائی تو بہت ہی بے صبرے ہو رہے ہیں، گڑیا نے چہرے پر مصنوعی غصہ سجاتے ہوئے کہا۔ بھائی، مجھے بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ میرے گھر والے کیوں خوش ہیں۔ سب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ احمد تو مجھے دیکھتے ہی سارے کے سارے دانت نکال رہا ہے، اور آپ سب ہیں کہ مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہے۔ کھانے سے ہاتھ روک کر میں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا بابا، غصہ کیوں کرتے ہو؟
میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ آج تمہاری خالہ آئی تھی. وہ چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی سعدیہ کے ساتھ کر دی جائے اور تمہاری بڑی بہن شگفتہ کی شادی خالد کے ساتھ ہو جائے. اماں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں مجھے بتایا. یہ جان کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ آج خالہ ہمارے گھر آئی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے دل کی مراد اتنی جلدی پوری ہو جائے گی. سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس گھر سے ہمارے گھر میں لڑکی بیاہ کر آئے اسی گھر میں میری بہن بھی بیاہ کر جائے. یہ وٹے سٹے کے رشتے مجھے پسند نہیں. چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے میں نے اماں سے کہا. اب سب ہی سنجیدہ ہو گئے تھے. رشتے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں، میں اور تم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے. میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ خالد جیسے پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ شگفتہ کے لیے بھی آ سکتا ہے. ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں غریب گھروں سے ہی رشتے آتے ہیں. لیکن میری بہن میری ہمدرد ہے، اس نے میری غربت کو نہیں دیکھا. میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اماں نے خالہ کا ذکر انتہائی محبت بھرے انداز سے کیا. اماں بھی ٹھیک کہہ رہی تھی. میں بھی جانتا تھا کہ خالد بھائی ایک پڑھے لکھے انسان ہیں اور بہت اچھی سرکاری نوکری بھی کر رہے ہیں. شگفتہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا. مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ خالہ میری شادی سعدیہ کے ساتھ کرنے کے لیے کیسے راضی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات سے تو وہ اچھی طرح سے واقف تھی. اچانک ابا کی وفات کی وجہ سے مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑ گئی. مجھے کوئی کام کرنا نہ آتا تھا. گھر میں میرے علاوہ کمانے والا کوئی نہ تھا. بہت سوچ کر میں نے ایک ایسا کام کرنے کا سوچا جس پر مجھے بہت کم انویسٹ کرنا پڑے. جب اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اب اس گھر کو چلانے کے لیے میں کوئی نہ کوئی کام کروں. اماں کے سمجھانے پر میں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی اور دہی بھلے بنا کر بیچنے لگا. مجھے دہی بھلے بنانا نہ آتے تھے. اماں اور آپا سے میں نے سیکھ لیے تھے. اماں کے ہاتھ میں بہت لذت تھی. یہی وجہ تھی کہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے دہی بھلے بہت مشہور ہو چکے تھے. مجھے 1 سال ہی ہوا تھا یہ دکان کھولے ہوئے، لیکن میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کم تھا کہ ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی. سعدیہ کی فیملی کے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہ تھی. سعدیہ کے والد بھی بزنس مین تھے اور بھائی بھی بہت اچھی گورنمنٹ جاب کر رہے تھے. میں اور سعدیہ لڑک پن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہماری یہ پسندیدگی وقت کے ساتھ ساتھ اماں اور خالہ کو بھی پتہ چل چکی تھی. اماں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے تعلقات اپنی بہن کے ساتھ خراب ہوں. اماں اپنی مالی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ میں سعدیہ کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے. اماں کے کہنے پر میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ جیسا وہ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا. لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو سعدیہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہ سوچتا تھا. میں نے سعدیہ سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے گھر والے کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے. اس وقت تو سعدیہ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا یہ سب سعدیہ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہوگا. آج میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا. میں جتنا بھی خوش ہوتا کم تھا. میں بار بار دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا. اماں بھی بہت خوش تھی. میرے ذہن میں ایک خیال بار بار آ رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ خالہ نے اپنی غریب بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے بارے میں سوچا. ایسا نہ تھا کہ ہماری خالہ کوئی بہت مغرور عورت تھی، بلکہ بہت اچھی اور صاف دل کی مالک تھی. یہ کہو تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتی رہی. یہی وجہ تھی کہ ہم سب خالہ کا بہت احترام کرتے تھے. ہمارے ساتھ کی جانے والی نیکیوں کو کبھی بھی انہوں نے جتایا نہ تھا. میں تو بس سعدیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. رات کا کھانے کے بعد ہم سب اماں جی کے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر گڑیا اور احمد بیٹھ کر اسکول کا کام کرتے. میں، اماں اور شگفتہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. احمد اور گڑیا کو پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہوتی تو ان کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا. کچھ دیر تک میں اماں کے کمرے میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز سنائی دینے لگی. اس وقت آندھی اور طوفان تھم چکا تھا. ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. دستک کی آواز بہت دور تک سنائی دے رہی تھی. نہ جانے کون ہے جو اتنی اونچی آواز سے دستک دے رہا تھا. دروازے کی طرف جاتے ہوئے میں غصے سے سوچ رہا تھا کہ دستک کی آواز مسلسل اور بہت اونچی تھی. میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ کچھ دیر پہلے جو لڑکی میری دکان پر آئی تھی
اور مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی، وہ اب دروازے پر کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا، وہ پہلے ہی بول اٹھی، میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے دہی بھلے خریدے تھے، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے اس لڑکی نے کہا۔ عجیب لڑکی تھی جسے رات کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہی وہ میری دکان پر آ گئی، اور اب تو حد دیکھو، میرے گھر کے دروازے تک آ گئی ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر وہ دہی بھلے دیے تھے، اگر میں نے ان کی قیمت وصول کرنی ہوتی تو تم سے پہلے قیمت لیتا اور پھر دیتا، لیکن مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے کیونکہ اس وقت تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کر دی۔ پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے میں نے کہا، پیسے تو تمہیں لینے پڑیں گے کیونکہ میں نے تم سے کچھ خریدا تھا، اس کی قیمت تو ادا کرنی ہی پڑے گی۔ میرے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے تمہاری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں ہے جو تم رات کی اس پہر گھر سے باہر گھوم رہی ہو؟ مجھے تو تم پر حیرت ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میری دکان پر تھی اور اب یہاں میرے گھر پر پہنچ آئی ہو۔ لڑکی، اپنے گھر پر بیٹھ کر آرام کرو، ایسے گلیوں میں گھومنا اچھی بات نہیں۔ اس کے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے غصے سے سمجھاتے ہوئے کہا، تم بہت عجیب انسان ہو، میں تمہارے پیسے ادا کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم مجھ پر غصہ ہو رہے ہو۔ میرے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بھی غصے سے ہی جواب دیا، میرا مقصد تمہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ سمجھانا ہے۔ جوان لڑکیوں کا اس وقت گھر سے باہر نکلنا بالکل غیر مناسب رویہ ہے۔ میں تو اپنی بہنوں کو بھی بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ دن میں بھی کسی کام کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس کے غصے اور تلخ رویے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے سمجھانے والے انداز سے کہا، مجھے مشورہ دینے کی بجائے یہ اپنے پیسے پکڑو، تم نے مجھے ایک وقت کا کھانا کیا کھلا دیا، مجھ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے اس نے زبردستی میرے ہاتھ پر رکھے اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، انتہائی کھردرا اور سخت ہاتھ تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، شاید اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے ساتھ ٹچ ہوا تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ رکے بغیر چلی گئی۔ میں نے وہ پیسے دیکھے بغیر ہی اپنی جیب میں ڈال دیے اور کمرے میں آ گیا۔ مجھے اب بھی اپنے ہاتھ پر اس کا کھردرا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس اجنبی لڑکی کی باتوں اور حرکتوں پر اب بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ مجھے اس لڑکی کے والدین پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اسے سمجھایا ہی نہ تھا کہ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو اس کے پاس پیسے ہی نہ تھے کہ وہ کچھ لے کر کھا سکتی، اور اب وہ مجھے کھانے کے پیسے لوٹانے کے لیے آ گئی تھی۔ اتنی جلدی اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے تھے؟ رات کے اس پہر اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر مجھے سب کچھ ہی بھول گیا تھا، ورنہ پیسوں کے بارے میں اس سے ضرور پوچھتا۔ میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ نیند میں لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سانس لینے میں زیادہ دقت محسوس ہوئی تو میری نیند ٹوٹ گئی۔ جاگتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا سینہ کوئی زور زور سے دبا رہا ہے۔ مجھے اپنے پیٹ اور سینے پر بہت زیادہ وزن محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے سانس اٹک اٹک کر آ رہا تھا۔ قریب تھا کہ سانس بند ہو جانے کی وجہ سے میں اس دنیا سے کوچ کر جاتا۔ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میرے اوپر پڑا ہوا وزن میں نے بہت ہمت اور طاقت لگا کر خود سے دور پھینکا۔ اچانک سے دھڑم کی آواز آئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، لیکن یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ کمرے میں تو کوئی بھی نہ تھا۔ اندھیرے میں جہاں پر گرنے کی آواز آئی تھی اس طرف دیکھتا رہا اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس ساری ہاتھا پائی میں میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ مجھے اب بھی سانس لیتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھی کہ میں اپنے کمرے میں اکیلے ڈر رہا تھا۔ کچھ دیر تک میری طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل نارمل انداز سے سانس لے رہا تھا، لیکن مجھے اب بھی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔
اس سے پہلے کبھی بھی میری حالت ایسی نہ ہوئی تھی۔ اپنی سانس باہر کرتے ہوئے ایک بار پھر لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند نہ آ رہی تھی، لیکن میں سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ سارا دن آرام کرنے کا وقت نہ ملتا۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو صحت بہت سست ہو جاتی تھی، اس لیے میں کوشش کیا کرتا تھا کہ رات کو اپنی نیند پوری کر لیا کروں۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا جب مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی کے قدموں کی آواز تھی، جس کی وجہ سے میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن کمرے میں میرے سوا کوئی اور موجود ہی نہ تھا۔ مجھے تو عجیب سا خوف اور وہم ہو رہا تھا۔ اچانک ہی ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے والی دیوار پر سجاوٹ کے لیے گلدان رکھے ہوئے تھے۔ گرنے کی زوردار آواز آئی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا یہ کیسی آواز ہے۔ میں آواز کی سمت پر غور کر رہا تھا جب اچانک ہی مجھے دیوار پر 2 آنکھیں دکھائی تھی۔ انتہائی خوفناک اور بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ پورا چہرہ دکھائی نہ دے رہا تھا، صرف آنکھیں ہی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرے ہوشان خطا ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے کمرے سے باہر نکل جاتا، وہ آنکھیں بھی دیوار سے غائب ہو گئیں اور میں نے شکر ادا کیا۔ آج کی رات بہت بے چینی اور بے قراری سے گزری تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نصیب نہ ہوا تھا۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیونکہ میرا چہرہ میری حالت بتا رہا تھا۔ اماں نے میری پیشانی کو چھو کر دیکھا تو جلدی سے بولی، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اگر تمہاری صحت ٹھیک نہیں تھی تو رات کو مجھے بتا دیتے، تمہیں کوئی دوا کھلا دیتی۔ اماں بہت فکر مند ہو رہی تھی، اس لیے انہیں تسلی دینے کے لیے میں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ میری چھوٹی سی بیماری پر بہت زیادہ فکر مند ہو جاتی تھی اماں، اس لیے آج انہوں نے مجھے دکان پر جانے سے منع کر دیا تھا اور گھر پر آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ناشتے کے بعد دوا کھا لوں گا تو میری صحت بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کا حکم ماننا پڑا اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں خود بھی آرام کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرا نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے سر بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بیل کی آواز پر میری آنکھیں کھلی۔ میں جانتا تھا کہ اماں گھر پر ہی ہوں گی، اس لیے میں نے بستر سے اٹھنا ضروری نہ سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، لیکن ایک اجنبی آواز سن کر میں کچھ حیران ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ باہر کوئی مہمان آئے ہیں اور وہ اماں سے اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ کون سی لڑکی اتنی اونچی آواز میں بات کرتی ہے، لیکن مجھے تو کوئی لڑکی یاد نہ آئی۔ ہو سکتا ہے کوئی گڑیا کی سہیلی ہو، میں نے خود سے کہا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن نیند کیسے آ سکتی تھی؟ میرے کمرے سے باہر ہی برآمدے میں بیٹھ کر تو اماں آنے والے مہمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اماں کی آواز تو مجھے سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن ایک اجنبی آواز جو بہت اونچی تھی اس پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس لیے نیند کو قربان کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میرے کمرے سے باہر تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب مجھے باتوں کی آواز بھی نہ سنائی دے رہی تھی، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اماں کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہی لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو کل مجھے رات کے وقت دہی بلے کے پیسے دے کر گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر حیرت ہوئی، عجیب لڑکی تھی، ہر طرف منہ اٹھا کر پھرتی رہتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں غصے سے کمرے میں داخل ہوں اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اماں شگفتہ اور گڑیا اس کے گرد بیٹھی ہوئی تھی اور باتیں کر کے خوب ہنسا جا رہا تھا۔ اس صورتحال پر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا یہ لڑکی ہماری کوئی رشتہ دار نہ تھی، بلکہ میرے خیال میں تو ہمارے محلے میں بھی نہ رہتی تھی۔ پھر میرے سارے گھر والے اس سے یوں بات کرنے میں مصروف تھے جیسے برسوں سے اسے جانتے ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اماں ہنستے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دیکھو، میرا بیٹا بھی آ گیا ہے۔ آج اس کی صحت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے اسے دکان پر جانے سے منع کر دیا۔ میں چاہتی تھی یہ گھر پر اچھی طرح سے آرام کر لے، لیکن تھوڑی دیر ہی آرام کرنے کے بعد یہ کمرے سے باہر آ گیا ہے۔
میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے میرا تعارف کروایا۔ میں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کیونکہ میرے گھر والے اس سے بہت زیادہ گھل مل گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے اسے جانتے ہیں۔ اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ آرام کرو، پھر کمرے سے باہر کیوں آ گئے ہو؟ سنجیدہ لہجے سے اماں نے مجھ سے پوچھا۔ اگر آپ یہ چاہتی تھیں کہ میں آرام کروں تو کم سے کم میرے آرام کا خیال تو رکھتی۔ آپ کے کہکے لگانے کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ بہت کوشش کی کہ دوبارہ سو جاؤں، لیکن اس قدر شور ہے کہ نہیں سو سکا۔ اپنی عادت کے برخلاف میں نے غصے سے جواب دیا تو سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ مجھے جلدی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اس اجنبی لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اماں نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو شور کرے گا، اور ہم تو یہاں پر آرام سے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر شور کی آواز کہاں سے آئی؟ مجھے نہیں علم کے شور کی آواز کہاں سے آ رہی تھی، لیکن میں تو ڈسٹرب ہوا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میرے سر میں ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ اپنے غصیلے لہجے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس بار میں نے نرم لہجے سے کہا، میرے پاس ایک بہت اچھی دوا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں دیتی ہوں، اسے کھا لینا، تمہارا سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس اجنبی لڑکی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے انتہائی بے تکلفانہ انداز سے کہا، بہت شکریہ، میرے پاس بھی بہت ساری دوائیاں ہیں جنہیں میں کھا سکتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے دوا کی ضرورت نہیں بلکہ سکون کی ضرورت ہے، جو اسی صورت میں ممکن ہے جب گھر میں کوئی شور نہ ہو۔ غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی تلخ لہجے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے غصہ کیوں آ گیا تھا۔ اماں بہت حیران تھی کہ آج میں اس قدر غصے میں کیوں ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اس عجیب و غریب اور بے ڈر لڑکی کو دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں ابھی تک اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بے دھیانی میں بستر پر ہاتھ رکھا تو کرنٹ کا جھٹکا محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بستر پر گلاب کا ایک پھول پڑا ہوا تھا جس کا کانٹا میری انگلیوں میں چبھ گیا تھا۔ یہ پھول کہاں سے آیا اور کس نے میرے بستر پر رکھ دیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میں غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت جو منظر باہر دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اماں شگفتہ اور گڑیا اس اجنبی لڑکی کو رخصت کر رہی تھی۔ میں باہر صحن میں آیا۔ اس لڑکی نے مسکراتی اور کچھ جتاتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا پیغام تھا جسے محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ غصے سے گڑیا سے پوچھا کہ میرے کمرے میں گلاب کا پھول کس نے رکھا تھا، اور وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ بستر پر رکھنے کی بجائے ٹیبل پر رکھنا تھا۔ اس کا کانٹا میری انگلی میں چبھ گیا ہے۔ گڑیا جلدی سے میرے قریب آئی اور میری انگلی چھو کر دیکھنے لگی۔ میں نے دوسرے ہاتھ میں پھول پکڑا ہوا تھا، جبکہ اماں اس لڑکی کو گیٹ سے باہر نکال کر واپس آئی تو حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تم ایسے تو نہ تھے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی تم نے لحاظ نہ رکھا۔ اتنا غصہ دکھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اماں نے حیرت سے پوچھا تو ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں ان کے سامنے گلاب کا پھول لہرانے لگا۔ یہ پھول کہاں سے آیا ہے؟ اسے میرے کمرے میں کیوں رکھا گیا؟ ہر جگہ پر میں ہی غلط ہوتا ہوں۔ سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی یا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تم میرے کمرے میں آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ آج تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میرے غصیلے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اماں نے انتہائی شفقت بھرے انداز سے کہا، مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے سب گھر والوں سے لڑ رہا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اماں تو شاید کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی میرے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ اماں کمرے میں آئیں تو میں نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اس پر اماں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی اجنبی تھی، پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ یہاں قریب کے ہی کسی محلے میں رہتی ہے۔ سلائی سیکھنے کا شوق ہے تو محلے کی کسی عورت نے اسے میرا بتا دیا کہ مجھے کپڑے بہت اچھے سلائی کرنے آتے ہیں۔ بس اسی بہانے سے وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا نام سمیرہ ہے۔ مجھے اس کا نام پتہ چل گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اماں سے کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ سیکھنے کا بہانہ کیا ہے۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اماں کے سامنے تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کروں گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتی ہے۔
اگلے روز میں دکان میں مصروف رہا۔ شام کا وقت تھا جب اچانک ہی وہ لڑکی ایک بار پھر دکان پر موجود تھی اور دہی بلے ہی خریدنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے ہی قیمت کے بارے میں پوچھ لیا تھا کہ کیا وہ جو دہی بلے خرید رہی ہے اس کی قیمت ادا کرے گی یا نہیں۔ غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے مطلوبہ رقم میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے جلدی سے اسے دہی بلے پیک کر کے دے دیے۔ میری طرف دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ شاید اسے غصہ آ گیا تھا، لیکن میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رات کو پھر قیمت ادا کرنے کے لیے دروازے پر آ جائے، اور میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی جھلسی ہوئی سکن دیکھ کر مجھے بہت وحشت ہوتی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ بار بار میرے سامنے نہ آئے۔ رات کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ڈھابے پر بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا جب میں نے دیکھا ایک عورت رات کی اس وقت ڈھابے کے صحن میں داخل ہو رہی ہے۔ میری طرح سب لوگ حیرت سے اس طرف دیکھنے لگے۔ چہرے کو ڈھانپے ہوئے وہ عورت ڈھابے کے مالک کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی دھیمی آواز سے کچھ کہنے لگی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سب یہ سننے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن انتہائی دھیمی آواز ہونے کی وجہ سے کسی کو کچھ سنائی نہ دیا۔ مالک نے اسے ایک شاپر میں کچھ کھانا ڈال کر دے دیا، جسے لے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جانے لگی۔ میری طرح سبھی اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو اچانک سے اس نے اپنے چہرے کے سامنے سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا دیا، تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ یہ سمیرہ تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ مجھے سمیرہ نامی اس لڑکی پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، کسی خوف کے بغیر ہر جگہ گھومتی رہتی تھی۔ میرا دل اچانک ہی گھبرانے لگا تھا اور میں نے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کے لیے چل پڑا۔ میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو اچانک سے لائٹ چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ایک خوفناک منظر میرا منتظر تھا، کیونکہ ہمارے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھے ہوئے دکھائی دیا۔ ممکن ہی نہ تھا کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو سکتا، کیونکہ سانپ تو کسی پہرے دار کی طرح دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کالے رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ سانپ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں ادھر ادھر سانپ کو دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اچانک ہی میں نے نظر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ سانپ تو چھت کی دیوار سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اس خوفناک صورتحال نے تو میری سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور چیختے ہوئے اماں کو پکارنے لگا۔ میری گھبرائی ہوئی آواز سن کر اماں جلدی سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ اماں نے جلدی سے پوچھا تو میں نے اماں کو سارا واقعہ تیزی سے سنا دیا کہ ہمارے گھر کے چھت پر ایک بہت بڑا سانپ ہے، جسے سن کر اماں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ شگفتہ اور گڑیا بھی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا کہ میں چھت پر جا کر سانپ کو مار دوں، لیکن اتنا بڑا سانپ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکوں، لیکن اگر میں ہمت ہار جاتا میرے گھر والے کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اس لیے ایک بڑا اور مضبوط ڈنڈا لے کر میں چھت پر گیا۔ اس وقت تو میری حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی جب میں نے پوری چھت کو اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن مجھے سانپ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میری بے خبری میں وہ سانپ مجھ پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایسے کچھ نہ ہوا۔ سانپ کے غائب ہو جانے پر سبھی بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کہیں سے بھی نکل سکتا تھا۔ اب بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ رات کو مجھے بہت دیر سے نیند آئی، کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ سانپ گھر کے کسی کونے سے بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ صبح جب دکان پر آیا تو طبیعت بہت بیزار ہو رہی تھی، کیونکہ رات کو نیند نہ پوری ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا جب میں دکان بند کرنے والا تھا۔
ابھی میں دکان کی صفائی کر رہا تھا اور ہر چیز ترتیب سے رکھ رہا تھا جب سمیرہ میری دکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اسے شام کے وقت تنہا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا اسے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسے کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے اس کے والدین پر حیرت ہوتی تھی جو اسے بالکل بھی نہ روکتے تھے، جب اس کا جی چاہتا تھا گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ آج پھر تم دہی بھلے لینے آئی ہو؟ غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے میں نے ہنس کر کہا، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا، بلکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے میرا سارا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مذاق پر بھی وہ سنجیدہ رہی اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، جلدی سے مجھے دہی بھلے پیک کر دو، مجھے بہت جلدی ہے۔ میں تیزی سے کام کرنے لگا۔ جب میں نے دہی بھلے کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب احساس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ اس قدر کھردرا، بے رونق اور خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات دیکھ لیے تھے، اس لیے جھٹکے سے باہر نکل گئی اور بقایا پیسے بھی نہ لیے۔ میں جلدی سے بقایا پیسے ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکلا تاکہ اسے واپس کر دوں، لیکن اس وقت تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے ویران سڑک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس طرف وہ جا رہی ہے اس طرف کوئی آبادی نہیں ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے، مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اس لیے خاموشی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ لیکن ابھی میں نے کچھ ہی فاصلے طے کیے تھے جب اچانک ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب تو خوف کے مارے میری حالت خراب ہونے لگی تھی کیونکہ اچانک سے وہ لڑکی میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اس لیے میں جلدی سے واپس اپنی دکان پر آ گیا۔ جب میں اپنی دکان کے دروازے پر پہنچا تو حیرت اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ سمیرہ تو میری دکان پر کھڑی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے اس نے کہا، معاف کرنا، مجھے یاد نہ رہا تھا، میں اپنی بقایا رقم واپس لینا بھول گئی تھی، اب وہی لینے آئی ہوں۔ میری حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے تو میں نے خود اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ کس راستے سے واپس آئی اور کیسے اتنی جلدی میری دکان پر پہنچ آئی؟ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، اس لیے مجھے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں جلدی سے آگے بڑھا اور بقایا رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ خوف کے مارے اس وقت میری زبان تو بالکل بند ہو چکی تھی۔ سمیرہ کے جاتے ہی میں نے دکان بند کی اور جلدی سے گھر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اماں سے سمیرہ کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور جواب دیا، تم اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ میں تو کچھ خاص نہیں جانتی۔ اماں کا جواب سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا اور حیرت سے پوچھا، وہ آپ کے پاس کپڑوں کی سلائی سیکھنے کے لیے آنا چاہتی ہے اور آپ یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے؟ اماں نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، وہ کون سا میرے پاس روزانہ آتی ہے؟ وہ تو صرف مجھ سے پوچھ کر گئی تھی کہ کیا میں اسے کپڑے سلائی کرنا سکھا سکتی ہوں، جس پر میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کا جب جی چاہے وہ آ جائے، لیکن وہ اس روز کے بعد نہیں آئی۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ اگر وہ آتی تو میں اس سے ضرور پوچھتی کہ وہ کہاں رہتی ہے، بلکہ میں اس سے کہتی ہوں کہ وہ اپنی ماں کو بھی لے کر آئے۔ اماں کا جواب سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سمیرہ کے بارے میں ہر طرح کی معلومات حاصل کروں گا، یہ جان کر رہوں گا کہ وہ کون ہے۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے بھی مجھے سمیرہ کا ہی خیال آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب وہ میرے دکان پر آئے گی تو میں اس سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ وہ کون ہے، اس کے والدین کون ہیں، وہ کہاں رہتی ہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب مجھے اچانک ہی کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز باہر گلی میں سے آ رہی تھی۔ غور کرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی عورت کے رونے کی آواز ہے۔ میں اس وقت سونا چاہتا تھا، اس لیے اس آواز پر توجہ نہ دے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ محلے کے کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا اور اب کوئی عورت رو رہی ہے۔ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رونے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر گلی میں جھانک کر دیکھا تو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ گلی میں روتی ہوئی عورت انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ کھڑکی کے کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، بکھرے ہوئے بال اور خوفناک چہرہ وہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ یہ رات بھی میں نے انتہائی خوف کے عالم میں گزار دی۔ صبح میں نے اماں سے پوچھا کہ رات کو باہر گلی میں کون سی عورت رو رہی تھی، جس پر اماں اور شگفتہ سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی آواز نہ سنی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج دکان پر بھی میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے بار بار سمیرہ کا خیال آ رہا تھا، اور رات کو گلی میں دکھائی دینے والی عورت کا بھیانک چہرہ جب میری نگاہوں کے سامنے آتا تو مجھے سمیرہ اور اس کے چہرے میں مماثلت دکھائی دیتی۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم بھی ہو، کیونکہ آج کل میں سمیرہ کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا۔ ہمارے محلے کے امام مسجد صاحب میری دکان پر آئے تو میں نے پرجوش انداز سے ان کا استقبال کیا اور جلدی سے ان کے سامنے کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ اس وقت دکان پر گاہکوں کا رش زیادہ نہ تھا، اس لیے امام صاحب سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ہی سمیرہ دکان میں داخل ہوئی، میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امام صاحب کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ سمیرہ کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ نے مجھے دہی بلے پیک کرنے کو کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی امام صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس وقت سمیرہ نے بھی امام صاحب کی طرف دیکھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ جلدی سے دکان سے باہر نکل گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی لیے بغیر واپس پلٹ گئی تھی۔ امام صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو کیا؟ یہ تمہاری دکان پر روز آتی ہے۔ امام صاحب کا سوال سن کر میں کچھ پریشان تو ہوا تھا، لیکن جلدی سے جواب دیا کہ میں اسے جانتا تو نہیں ہوں۔ امام صاحب کا سوال سن کر میں کچھ پریشان تو ہوا تھا، لیکن جلدی سے جواب دیا کہ میں اسے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن یہ اکثر میری دکان پر آتی رہتی ہے۔ امام صاحب کچھ سوچنے لگے۔ کل سے تمہاری دکان پر چھپ کر بیٹھوں گا میں، اور اس لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کروں گا، امام صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، اس لیے میں نے حیران ہوتے ہوئے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ اس لڑکی کو کیوں پکڑنا چاہتے ہیں؟ جس پر امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن مجھے اس بات کا علم بھی نہ تھا کہ امام صاحب اسے کیوں پکڑنا چاہتے ہیں۔ میں رات کو اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ آج کل جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان کے حوالے سے میں بہت پریشان تھا۔ ابھی بھی سمیرہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک ہی سمیرہ میرے کمرے میں نمودار ہوئی۔ ایک دم سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ سمیرہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں، خود ہی تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ سمیرہ کی مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ اس وقت تمہیں میرے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ سمیرہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ امام صاحب کو یہ بات سمجھا دینا کہ میں ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر وہ اپنے نقصان کے ذمہ دار بھی خود ہوں گے۔ سمیرہ کی بات سن کر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اسے اس بات کی خبر کیسے ملی کہ امام صاحب اسے پکڑنا چاہتے ہیں؟ امام صاحب نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن تم مجھے ابھی تک نہیں پہچان سکے۔ میری حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سمیرہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو، میں تمہیں ابھی تک نہیں پہچان سکا۔ سنجیدگی سے میں نے کہا،
کہنے لگی تمہارے لیے یہ بہت حیران کن بات ہوگی کہ میں انسان نہیں بلکہ جنزادی ہوں۔ سمیرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے اپنے قابو میں بہت سے جنات کو رکھا ہوا ہے، وہ مجھے بھی غلام بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں انہیں جان سے بھی مار سکتی ہوں اگر انہوں نے مجھے تنگ کیا۔ سمیرہ نے دھمکی دی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے اس وقت کھانا کھلایا جب میں بہت بھوکی تھی۔ میں اپنی دنیا سے بھاگ کر اس دنیا میں آئی تھی کیونکہ میں آرام اور سکون چاہتی تھی جو مجھے اپنی دنیا میں نہ مل رہا تھا۔ میرا تعلق جنات کے سردار قبیلے سے ہے۔ برسوں سے سرداری حاصل کرنے کے لیے ہمارے قبیلے میں جنگ چلی آ رہی ہے۔ ایسے ماحول سے میں بہت تنگ آ گئی تھی، اس لیے انسانوں کی دنیا میں بسنے لگی۔ سمیرہ نے انتہائی دکھی لہجے سے مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ میں اب تک اس کے پھولے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا اگر تم کہہ رہی ہو تو مجھے تمہاری بات پر یقین کر لینا چاہیے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم انسانوں کی اس دنیا کو چھوڑ دو اور اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ، کیونکہ تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ سمیرہ نے انتہائی دکھی لہجے میں جواب دیا میں بھی اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے بچے کی بہت زیادہ دشمن ہے۔ اس کے باپ کو بھی بار بار مارنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ سردار بننے سے پہلے ہی مر جائے۔ میں اس لیے واپس نہیں جا رہی، وہاں پر میرے بچے کی زندگی کو خطرہ ہے۔ سمیرہ کی کہانی جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی میں نے کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ سمیرہ نے میری طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا میں ایک اسکول میں آیا بن کر رہ رہی ہوں۔ چھوٹا سا اسکول ہے اور بہت معمولی سی تنخواہ ملتی ہے۔ جب میں انسانی روپ میں ہوتی ہوں تو مجھے انسانوں کے کھانے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں تمہاری دکان سے کھانا لینے آتی ہوں۔ میں نے سوچا تھا ہر روز تمہارے گھر آیا کروں گی تو کھانے کے لیے بھی کچھ مل جایا کرے گا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے ارادہ بدل دیا۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تو بہت ثواب کا کام تھا۔ میں نے اپنے رویے کی اس سے معافی مانگی۔ امام صاحب بہت دنوں تک میری دکان پر گھات لگانے بیٹھے رہے، لیکن وہ لڑکی نہ آئی تو وہ مایوس ہو گئے۔ سمیرہ حاملہ تھی اور اسے کھانا میں خود ہی پہنچا دیتا تھا۔ ہر روز سب سے نظر بچا کر میں اس کے لیے کھانا چھت پر رکھ دیتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ برتن کچن میں دھو کر رکھ دیتی تھی۔ میرا کاروبار دن دگنی ترقی کر رہا تھا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی تو اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر رہی ہے۔ اب وہ دونوں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جا رہے تھے جہاں پر وہ سکون سے زندگی گزار سکے، کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کھانا چھت پر رکھا تو وہ اسی طرح پڑا رہ گیا جسے صبح پرندے کھا رہے تھے۔